اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سی پی ایس کا ڈسپلن بھی اعلیٰ ہے، مشہور ہے، اور ایجوکیشن کا سسٹم بھی اللہ کے فضل سے اعلیٰ ہے، اور صفائی کا انتظام بھی بہت سارے اداروں سے اللہ کا فضل ہے اعلیٰ ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے صرف مجھے نہیں جاتا، میرے ایکس اسٹاف ممبرز جو یہاں سے بڑے کام کر کے گئے ہیں ان کو بھی جاتا ہے، میری ایکس پرنسپلز، اللہ کا فضل ہے جتنی مجھے یاد ہیں سب کا بہترین کردار تھا اس ادارے کو بہتر بنانے کے لیے، اور اس کا کریڈٹ آپ لوگوں کو بھی جاتا ہے جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو اس وقت میٹنگ میں میری میں نہیں ہیں، یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا اس میں ہیلپ ہے، آپ لوگوں کا تعاون ہے بہت سارا، لیکن میں تو آپ کو ایک یاد دہانی کروا رہا ہوں، جس طرح کہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی بڑی ضروری ہے، گناہ سے بچنا ضروری ہے، نیکی کرنی ضروری ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ہر جمعے کو خطبہ خطیب دیتا ہے، ان چیزوں کو دوبارہ رپیٹ کرتا ہے، تو یہ دو چیزیں آج اگر کوئی لائیو کے ذریعے کسی اسکول کا بھی استاد یہ سن رہا ہے ان سے بھی گزارش کروں گا، ایک تو کبھی بھی فیل بچے کو پاس نہ کریں، اور پاس بچے کو کبھی فیل نہ کریں، اور دوسرا ڈسپلن، میں امید رکھوں گا آج آپ جو باتیں سن رہے ہیں نا، پہلے بھی آپ کا ڈسپلن بہت اچھا ہے، صبح سے آپ بالکل برداشت نہیں کریں گے اپنے ارد گرد، چاہے وہ بریک کا ٹائم ہو، چاہے وہ اسمبلی کا ہو، چاہے اسمبلی سے پہلے کا ہو، میں آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ اس کے بعد اگر کوئی کمی ہے اس کو آج دور کر کے اٹھیں گے۔ اب اگلی بات، صوفی ادریس صاحب کی ایک اور بات یاد آ گئی، میں آپ کو قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ کام کریں، میں مخالف نہیں ہوں ٹیوشن پڑھانے کا، صوفی ادریس صاحب اپنی کلاس کے بچے کو ٹیوشن نہیں پڑھائی ساری عمر، آج گورنمنٹ اسکولوں میں خصوصاً سفارشیں چلتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کلاسز لینے کے لیے، ٹیوشن کے لیے، صوفی ادریس صاحب نے پوری زندگی اپنے کلاس کے بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھائی، حالانکہ آپ حیران ہوں گے اس گئے گزرے دور کے اندر، پرانے دور کے اندر آج بہت سی گاڑیاں ہیں لوگوں کے پاس، پجارو بھی، دوسری تیسری، تب کوئی پجارو ہوتی تھی، صوفی صاحب کہ لوگ منتیں کرتے تھے پجارو گاڑیوں والے، جناب بچے آپ کو لے بھی جایا کریں گے، چھوڑ بھی جایا کریں گے، لیکن اپنے کلاس کے بچے کو ٹیوشن نہیں پڑھائی، ضرورت بھی تھی، صوفی صاحب کو ضرورت بھی تھی مالی طور پہ، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ کہا کرتے تھے میں کلاس کے بچے کو ٹیوشن پڑھاؤں گا، کسی نہ کسی طریقے سے میری اس کی فرینکنس ہوگی۔ صوفی صاحب نے نہیں ٹیوشن پڑھائی، آپ پڑھائیں، میں آپ کو ٹیوشن سے منع نہیں کروں گا، لیکن اس سلسلے میں کچھ گزارشات ضرور کروں گا۔ اس حال میں کوئی استاد کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ سر نیا سال شروع ہوا، آپ مجھے 4 کلاسیں دے دیں میں پڑھا لوں گا، کوئی استاد کھڑا ہو کے کہہ دے، کوئی نہیں کہے گا۔ کسی اسکول میں نیا اسکول کھلتا ہے نا، 2 4 بچے ہوتے ہیں نا، 2nd 3rd 4 کے، کسی کلاس کو دے دیں، استاد کہتا ہے جی بڑی وہ اپنے آپ کو جی میں بڑے مشکل ہے، میرے پاس 4 کلاسز ہیں، 3 کلاسز ہیں، میں کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ یہ ٹھیک ہے، یہ استاد کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس جب اس نے گھر میں ٹیوشن کے لیے بچے بٹھائے ہوتے ہیں، 2 2nd کے، 1 نرسری کا، 2 8ویں کے، 2 9ویں کے، وہاں کہاں یہ بات کہاں جاتی ہے؟ آپ ٹائم زیادہ کر لیں، 1 گھنٹہ کچھ بچوں کو دو دیں، 1 گھنٹہ کسی کو دے دیں، 1 گھنٹہ کسی کو دے دیں۔ یہ بددیانتی ہے کہ میرے پاس مختلف کلاسز کے بچے بیٹھے ہیں اور میں پڑھا رہا ہوں،
اگر یہ بددیانتی نہیں ہے تو پھر کوئی ٹیچر مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا نہ آئیں کہ وہ کہیں جی ٹھیک ہے میں 2-3 کلاسیں دے دیں ہم پڑھا لیں گے، اور دینی بھی نہیں چاہیے، نہیں پڑھایا جاتا۔ لیکن ٹیوشن ٹائم 10-12 بچے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف کلاسز کے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ان کی تربیت ہو سکتی ہے؟ کیسے تعلیم دی جا سکتی ہے؟ اور ایک محترمہ نے یہ کچھ 6 مہینے پہلے مجھے کہا کہ بڑے انہوں نے نا بڑائی بیان کی اپنی، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ لاک ڈاؤن کی بات تھی۔ اب بچے جی ٹیوشن پڑھنے گھر آتے ہیں صبح 10 بجے، رات 8 بجے ہم فارغ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں کرتے آپ۔ یہ جو بچے صبح 8 بجے بھیج کے رات 10 بجے تک آپ کے گھر بچوں کو ٹھہراتے ہیں نا، وہ بچے والدین بھی آپ پہ ظلم کر رہے ہیں بچوں پر، اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ یہ اصول کے خلاف ہے۔ ساتھ ان کو جی ہم ریسٹ بھی دیتے ہیں، عجیب بات ہے۔ ٹیوشن کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر دیانتداری سے استاد کام کرے تو اس سے زیادہ ٹائم وقت کی ضرورت نہیں ہے ٹیوشن کے لیے۔ پراپر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو کہتے ہیں نا، وہ 4 گھنٹے بچوں کو گھر میں بلاتے ہیں جی پڑھاتے ہیں، والدین کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں۔ کوئی اصول نہیں ہے۔ میں کہا آپ بڑائی بیان کر رہی ہیں، مجھے تو نفرت ہوئی، آپ بچوں کا بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ ایک بچہ ظاہر ہے جی صبح آئے گا شام کو، اس کو وہاں نیند بھی آئے گی، وہ لیٹے گا، وہ کھیلے گا بھی، وہ آپ کو سودا بھی لا کے دے گا باہر سے، وہ باہر بیل ہوگی جا کے پتہ بھی کرے گا کون آیا ہے باہر، پیغام بھی لے گا، پیغام بھی دے گا۔ والدین اس لیے بچوں کو نہیں بھیجتے۔ اور میں نے آج بھی 2 دن پہلے بھی 4 دن پہلے بھی والدین سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان سے درخواست کی ہے۔ میں نے کہا اسکولوں میں تو والدین آتے ہیں چیک کرنے کے لیے بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، اسکول کی بلڈنگ کیسی ہے، اسکول کا ماحول کیسا ہے۔ اور حقیقت بات ہے اکیڈمیوں میں کبھی والدین نے رجوع نہیں کیا۔ میں تو یہ کافی دنوں سے جو بھی والدین مل رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ کے بچے جہاں بھی اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں آپ ہفتے میں 2 دن وہاں جائیں، اللہ کے بندو 2 دن جائیں وہاں، دیکھیں وہاں کیسا ماحول ہے، کس طرح آپ کا بچہ بیٹھا ہے، کس ماحول میں بیٹھا ہے، کس جگہ پہ بیٹھا ہے۔ والدین نہیں جاتے اکیڈمیوں میں، بچے کو بھیج دیا، فیس بھیج دی۔ تو یہ بھی اساتذہ کے کردار میں، اساتذہ کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ ٹیوشن پڑھائیں۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ میں خوش ہوتا ہوں کہ اچھی ٹیوشن استاد کو ملے، اچھی بات ہے، استاد کو بینیفٹ ملے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس طرح بچوں کو بٹھانا، کوئی ایک نرسری کا بیٹھا ہوا ہے، 2 1 کے بیٹھے ہوئے ہیں، 3 7 کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کئی کیس ہم نے ایسے بھی پکڑے۔ اب کافی دیر ہو گئی اس طرف دھیان نہیں دیا، انشاءاللہ پھر کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیرنٹس آئے نا، بچے کا کوئی مسئلہ ہے، ڈسکس کیا ہے، جی بچہ 9th میں پڑھتا ہے، ٹیوشن کس کے پاس پڑھتا ہے؟ فلاں میڈم کے پاس۔ فرض کر لیں وہ یہاں نرسری کی ٹیچر ہیں، نہ انہیں میتھ آتا ہے بڑی کلاسز کا، نہ بایو کیمسٹری یا اس طرح کا آتا ہے، ان کے گھر ٹیوشن پڑھ رہا ہے۔ بلایا ٹیچرز کو، جی وہ میری بہن پڑھا دیتی ہیں۔ ہر بندہ اپنی سٹوری سناتا ہے، پھر آپ کسی کو پکڑ لیں وہ اپنی سٹوری بیان کرے گا، آپ کسی کو ڈسپلن لوز میں پکڑ لیں وہ بھی سٹوری بیان کرے گا، کہانی بیان کرے گا اپنی، کوئی نہ کوئی ہر بندے نے بنائی ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کا بھی آپ کی مہربانی ہے، خیال رکھیں، اللہ کو جواب دینا ہے، روزی اللہ نے انشاءاللہ دینی ہے جب تک زندہ ہے، ہر کسی کو دینی ہے۔ وہ تو نافرمانوں کو بھی دے رہا، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ کے فرما بردار، وہ تو غیر مسلم کو بھی دے رہا۔ میں نے پچھلے جو یہاں پہ بات ہوئی تھی نا عقیدہ توحید کے حوالے سے، میں نے یہ بات کی تھی، میں دہرانا چاہتا ہوں۔ اللہ گواہ ہے، کوئی بندہ میرے دفتری سٹاف کا بھی شامل نہیں کر سکتا
کہ سر کبھی پریشان ہوئے ہیں کہ بچے 2 اسکول چھوڑ گئے ہیں یا آ گئے ہیں تو بڑے خوش ہوئے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. ہمارا کام ہے محنت کرنا، دیانتداری سے کام کرنا، بچوں کے لیے ایک ماحول بنانا، بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا، اساتذہ کا خیال رکھنا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر اللہ نے کسی کا پانی یہاں نصیبوں میں لکھا ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کہیں اور نہیں لے جا سکتی. کئی اسکول مالکان بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بڑے پریشان، عقیدہ کمزور ہوتا ہے ان کا، بڑے پریشان رہتے ہیں، ہیپر ہوئے ہوتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہوا ہوتا ہے، ڈاکٹر کو بلایا ہوتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. آپ کا کام ہے بچوں کو پڑھانا، ہمارا کام ہے سارے انتظامات کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا. فیصلے سارے کس کے پاس ہیں؟ صرف اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور مجھے اللہ نے یہ ساری محنتوں کے کریڈٹ دیے ہیں اور دے رہا ہے. میں ایک دفعہ ایک اسکول میں گیا، سنڈے کو انہوں نے ٹائم رکھا. یہ سننے والی بات ہے، کسی نے سنی بھی ہوگی، میں بڑی دیر بعد سنا رہا ہوں. سنڈے کو انہوں نے ٹائم رکھا کہ آپ ہمارے اسکول میں آ کے لیکچر دیں ہمارے اساتذہ کو. میں کہا ٹھیک ہے جی، سنڈے کا ٹائم رکھ لیں. یہاں ہماری 2 فلور آفیسر تھی، انہیں پتہ چلا، انہوں نے کہا سر ہم بھی آ جائیں. میں نے کہا آپ بھی آ جائیں. وہ بھی چلے گی وہاں. سنڈے کا دن تھا، میں نے لیکچر دیا کو 25 کے قریب اساتذہ کرام تھے، فیمیل. میل صرف چیئرمین صاحب تھے وہاں پہ. گفتگو شروع کی، وہ 1.5-2 گھنٹہ گفتگو کی. اس کے بعد سوال جواب کی نشست تھی. آپ بھی میری بات ختم ہو تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ہر سوال کا جواب آپ کو دوں گا، اللہ نے توفیق دی تو. سوال جواب کی نشست شروع ہوئی تو سب سے پہلے وہ جو اسکول کے چیئرمین صاحب تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا اور میں پریشان ہو گیا، حیران بھی ہو گیا، پریشان بھی ہو گیا. انہوں نے سوال کیا میاں صاحب یہ بتائیں، یہ جو ہمارا اسٹاف ہے یہ میری بات نہیں مانتا، یہ دروازہ کھولتے ہیں اندر آ جاتے ہیں بغیر اجازت کے. یہ چیئرمین صاحب اسکول کے کہہ رہے ہیں. میں پریشان بھی ہوا، حیران بھی ہوا، مسکرایا بھی. میں نے کہا میں آپ کو کیا جواب دوں اس بات کا. اس کے بعد اب فیمیل کا شروع ہوا سوال جواب کی نشست. بہت سے بچیوں نے سوال کیا، لیکن ایک بچی بہت اچھے سوال کر رہی تھی. مجھے نہیں پتا تھا یہ وہاں ٹیچر ہیں، مینیجر ہیں، پرنسپل ہیں، وائس پرنسپل ہیں، مجھے نہیں پتا تھا. بڑے اچھے سوال اس بچی نے کیے. میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، کیونکہ جو اچھے ادارے ہوتے ہیں انہیں اچھے سٹاف کی تمنا رہتی ہے. وہ نہیں دیکھتے جگہ ہے یا نہیں دیکھتے ہے، وہ سٹاف اگر انہیں کو اچھا لگے تو وہ اپوائنٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے، آپ نے دیکھا کہ ایکسٹرا لوگ اللہ کی مہربانی سے موجود ہیں. میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اس بچی کو ہمارے پاس ہونا چاہیے. سوال جواب ختم ہوئے، چائے شائے پی، میں واپس آ گیا. 3-4 مہینے کے بعد یہ بات اگلی اس بچی نے آ کے مجھے سنائی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. 3-4 مہینے کے بعد انہوں نے اپنے اسکول میں ریزائن دیا. ذل ہما نام تھا اس بچی کا. اس نے لکھا کہ میری شادی ہے. قانون کے مطابق 1 مہینہ پہلے انہوں نے ریزائن دیا. اسکول والوں نے انہیں الوداعی دعوت بھی دی، تحفے تحائف بھی دیے. وہاں سے وہ فارغ ہو گئی. مختصر یہ فارغ ہونے کے بعد اب مجھے ٹائم کا نہیں پتا، 10 دن 15 دن یا مہینہ وہ چپ کر کے گھر بیٹھی ہے. کوئی رابطہ نہیں ادھر کیا انہوں نے، کوئی انفارمیشن نہیں لی. ایک دن وہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ آ گئی اپلیکیشن لے کے. جس طرح آپ لوگ ملتے ہیں فرسٹ ٹائم، اسی طرح وہ آئیں. اپلیکیشن میں نے دیکھی، اس پہ انہوں نے کوئی حوالہ ایسا نہیں دیا تھا
میں نے ان سے جب سوال کیا کہ پہلے آپ نے کسی اسکول میں کام کیا ہے یا اس طرح، تو جب یہ میں نے بات کی نا، تب انہوں نے بات بتائی کہ سر آپ فلاں اسکول میں گئے تھے تو میں وہاں پرنسپل تھی، تو میں نے آپ کی گفتگو جب سنی تو میرا ارادہ یہ بنا کہ مجھے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ میرا ارادہ یہ بنا تھا کہ آپ کو میرے پاس ہونا چاہیے۔ اچھا کام کریں تو اس کا عزت بھی ہوتی ہے اور فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ خیر میری اس وقت ہی نیت بن گئی تھی انہیں میرے پاس ہونا چاہیے، ان کی بھی نیت بن گئی، انہوں نے بتایا، ہم نے فوراً اپوائنٹمنٹ کی، اور جو سینئر استاد ہیں شاید جانتے ہوں، میڈم میمونہ لوگ، میڈم سلطانہ لوگ، سر قدیر لوگ، وہ یہاں پہ 6 سال نرسری کلاس کو پڑھا کے گئی ہیں اپنی پرنسپل شپ چھوڑ کے، اور پھر ان کے سروس کے دوران ہی ان کی سسٹر درخشاں بھی آئی تھیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم جس طرح کا کام کر رہے ہیں نا، مجھ سے بڑھ چڑھ کے بھی ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے، میں یہ قطعاً بھی نہیں کہتا، لیکن بہت چند ہوں گے، شاید بہت اکا دکا کو ہوں۔ یہ شہر کے اندر تقریباً اس وقت 6000 کے قریب سکول ہیں، چھوٹے بڑے سارے، اور ان میں سے سارے مجھ سے جونیئر ہیں، ایک بھی بندہ سینئر نہیں مجھ سے، یہ بھی یاد رکھیں بات کو، ایک بھی سینئر نہیں۔ اگلی بات، یہ جو سیٹ اپ سول پائلٹ سکول نے دیا ہے، یہ سیٹ اپ بھی کسی اور سکول میں نہیں ہے، اعلانیہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل سے کہہ رہا ہوں، یہ سیٹ اپ کسی اور سکول میں نہیں ہے۔ آپ کے اسکول میں یہ ہمارا فرض ہے، ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، صرف اگر جیبیں بھرنی ہے تو پھر بڑے کام اور طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ جہاں آپ کا فرض ہے محنت کرنی، وہاں ہمارا بھی فرض ہے۔ تو استاد کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو ٹیوشن اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ پڑھائیں، لیکن خدا کے لیے ایسا نہیں کہ بیٹھک بھری ہو اور 10 کلاسوں کے مختلف بچے بیٹھے ہوں۔ یہ کوئی بھی استاد نہیں پڑھا سکتا، اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ایمانداری سے پورا نہیں کر سکتا۔ آپ ٹائم رکھ لیں، 1 گھنٹہ چند بچوں کا، 1 گھنٹہ چند بچوں کا، 1 گھنٹہ چند بچوں کا، تو انشاءاللہ آپ کی محنت بھی راگا نہیں جائے گی، آپ کا رزق حلال بھی بنے گا۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، استاد کے اندر یہ بھی ذمہ داری، صرف سکول کی ذمہ داری نہیں، جو استاد کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اسکول میں ڈسپلن کو پسند کرتے ہوں گے مجبوراً، کہ بھائی ہماری انتظامیہ جو ہے وہ نظر رکھتی ہے، یہ تو اللہ کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے نا، اپنے آپ کو بھی۔ اور ہو سکتا ہے ان کے گھروں میں جو بچے آپ جاتے ہیں وہاں ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، یہ دوہرا معیار ہو گیا نا، بے ایمانی ہو گئی۔ ہم تو نہیں دیکھیں گے، اللہ تو دیکھتا ہے نا۔ کوئی اکیڈمی ہو، کوئی گھر میں بیٹھک میں بیٹھے ہوں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں، کائنڈلی یہ خادم تو جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے یہ ڈسپلن کی پابندی کو سامنے رکھتا ہے۔ پورے اسکول میں بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں، کوئی مائی کا لال بتا دے کہ ہم نے آپ کو بغیر ڈسپلن کے دیکھا، کبھی اپنے دفتر میں دیکھا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری بڑی دفعہ طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے کہ مجھے ضرورت تھی کہ میں تھوڑا سا صوفے پہ لیٹ جاؤں، لیکن میں نہیں لیٹا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کبھی لیٹا۔ میں نے تکلیف برداشت کر لی ہے، لیکن میں نے وہ چیز پسند نہیں کی۔ تو آئیں اپنے اپنے دلوں سے پوچھیں، ہمارا دوہرا معیار تو نہیں ہے؟ میں بھی پوچھتا ہوں اپنے آپ سے کہ کیا ہمارے اکیڈمیوں میں، ہمارے گھروں میں جو بچے آتے ہیں وہاں بھی کوئی ڈسپلن نام کی چیز ہے کہ وہاں بس وہ آتے ہیں، بس ٹھیک ہے، آتے ہیں جیسے بھی آتے ہیں؟ میں ویسے دعوے سے کہتا ہوں، تجربے سے، اپنی چھٹی حص سے کام لے کے کہتا ہوں، کہ اگر کسی کے گھر میں یا کسی کے اکیڈمی میں بھی ڈسپلن ہے تو
تو میں بلا تاخیر اس کو اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لگتا ہے مجھے، میں نے دیکھا نہیں لیکن لگتا ہے مجھے۔ تو کائنڈلی میری یہ بھی درخواست ہے، آپ ٹیوشن پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، بلکہ ہمارے پاس بھی کوئی آتا ہے تو ہم ٹیوشن دیتے ہیں اساتذہ کو، لیکن آپ کی اکیڈمیوں میں بھی وہ ماحول ہونا چاہیے جو اسکول میں ہے۔ اگر اسکول میں وہ ماحول مل رہا ہے اور آپ کی اکیڈمیوں میں نہیں مل رہا تو بیڑا غرق پھر ان بچوں کا ہو رہا ہے، وہ ڈبل پالیسی میں کام کر رہے ہیں، ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ کائنڈلی آج کے میٹنگ میں یہ چیز بھی لے جائیں، اور میں والدین سے بھی گزارش کروں گا جو میری آواز کو سن رہے ہیں، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، خدا کے لیے جہاں بھی آپ کے بچے تربیت وہ پڑھ رہے ہیں، اسکول میں بھی اور اکیڈمیز میں بھی، گھروں میں بھی، جہاں بھی آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، پیرنٹس کو چاہیے خدا کے لیے کہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، وہاں کا ماحول دیکھیں، آپ کے بچے کس ماحول میں بیٹھتے ہیں، کس جگہ بیٹھتے ہیں، کس طریقے سے بیٹھتے ہیں، ان کی پڑھائی کا طریقہ کار وہاں پہ کیا ہے، کام کرنے کا انداز کیا ہے، اور اسکولوں کو بھی چیک کریں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اساتذہ کا کام دیکھیں، مینجمنٹ کو دیکھیں، مینجمنٹ کیا کر رہی ہے، اساتذہ کا کام دیکھیں، اساتذہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر انہیں کوئی پرابلم ہے، اگر انہیں کوئی شکایت ہے تو وہ لانی چاہیے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کوئی والدین آتے ہیں نا، ہماری کوئی کوتاہی بتاتے ہیں، میں ویلکم کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ظاہر ہے بعض چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم کوئی غیب علم تھوڑا جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی بتائے گا ہم اپنی خامی کو دور کر لیں گے، ہمارے استاد کی خامی دور ہوگی، ہمارے اپنے مینجمنٹ میں اگر کوئی نقص ہے تو وہ دور ہوگا، تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ کئی استاد ایسے بھی ہیں، میں ان کو بھی بہت برا سمجھتا ہوں۔ یہ بات بھی بڑی ٹیکنیکل بات بتانے لگا ہوں آپ کو، بڑی اہم بات۔ کوئی والدین شکایت لے کے آ جائے نا تو استاد بات غصہ بھی چڑھتا ہے استاد کو، اور پھر اس بچے کو دوبارہ پریشان بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے تجربے میں باتیں آئی ہیں۔ استاد کو زیب نہیں دیتا بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ وہ بحث کریں۔ پیرنٹس آئے ہیں، اگر ان کی بات صحیح ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، ہم بھی انسان ہیں۔ میں اگر ٹیچر پڑھا رہا ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اگر غلطی پیرنٹس کو کنفیوژن ہے، بہت اچھے انداز میں بتانا چاہیے، انکل باجی یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ اللہ کی قسم میری مسٹیک ہوگی نا، میں فوراً معذرت کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا میں چیئرمین میری بےزتی ہو جائے گی، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، قطعاً بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ استاد سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے، نہ استاد کو مکرنا چاہیے، نہ اس استاد کو اپنی غلطی پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ ہم استاد ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہیں۔ بحث نہیں پیرنٹس کے ساتھ استاد کو زیب دیتی، نہ بچوں کے ساتھ کلیش، نہ اساتذہ کا والدین کے ساتھ کوئی کلیش یا بحث، یہ زیب ہی نہیں دیتی۔ ہمارے اسکول میں ایک مسئلہ ہوا تھا کافی دیر پہلے، ایک ٹیچر نے، اللہ انہیں معاف کرے، ٹیوشن ٹائم بچوں کے کوئی پیپر حل کروائے تھے۔ میں ذرا اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، حالانکہ وہ ٹیچر بھی بڑی اچھی تھی، میں آج بھی کہتا ہوں بہترین ٹیچر تھی۔ جب ہم نے نوٹ کیا تو وہ انکار کر گئی کہ میں نے نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی اس واقعہ سے۔ جب یہ واقعہ ہمارے پاس آیا کو 15-20 دن پہلے، انہوں نے اپنے والد صاحب کی قسم کھا کے کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن ہمارے پاس وہ کلیئر اس کے ثبوت تھے سارے۔ مجھے ہیڈ کہنے لگیں کہ
ان کو سر جانے دیں، ہمیں ریپوٹیشن خراب ہوگی. میں نے کہا نہیں، اس وجہ سے ریپوٹیشن انشاءاللہ خراب ہوگی. میں نے ان بچوں کے جتنے ٹیوشن پڑھتے تھے ان کے پیپرز ہمارے پاس تھے ٹیبل پہ، ان کے پیرنٹس کو بلا کے بچوں کو بھی بلایا. جب پوچھا پہلے تو بچوں نے کہا جی میڈم بازار گئی تھیں، میڈم اپنی والدہ صاحبہ کو کہہ کے گئی تھیں کہ یہ پیپر حل کروانا ہے، اور والدہ صاحبہ نے کروایا تھا. اندازہ فرمائے. ہم نے والدین کو کہا تھا جی یہ ہماری ٹیچر کا قصور ہے، ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نے اس کو چھپایا نہیں، ہم نے آپ کو بتلا دیا ہے، آپ کے سامنے ساری بات آ گئی ہے. لیکن ایک بات میں نے کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ اس ٹیچر کو ٹیوشن فیس دیتے ہیں، آپ اس کا جا کے گرے بند پکڑیں کہ ہم نے آپ بچوں کو اس لیے بھیجا تھا کہ ہمارے بچوں کو نقل کروائیں یا گھروں میں بیٹھ کے پیپر حل کروائیں، یا ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ اس کو آپ نالج جو ہے وہ ڈلیور کریں. ایسے بھی استاد ہیں، شاید آئندہ بھی رہیں، کیونکہ دنیا ہے نا، اچھے برے لوگ. لیکن آج کی میٹنگ کے حوالے سے میں نے جو گزارشات آپ سے کرنی ہے یا جو میں کر رہا ہوں، آپ کی مہربانی ہے، مجھے اس کا رزلٹ چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے. آپ مت دیکھیں پرنسپل صاحب آئی ہیں کہ نہیں آئیں، وائس پرنسپل صاحب آئی ہیں کہ نہیں، سینئر اسپیشل آفیسر راؤنڈ پہ ہیں کہ نہیں ہیں، چیئرمین صاحب راؤنڈ پہ ہیں کہ نہیں ہیں. ڈسپلن لوز سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے آپ آج کے بعد 100%، اور ہیڈ کو تو اسپیشلی ہونی چاہیے، میل سٹاف کو بھی 100% ہونی چاہیے. آپ عہد کر کے اٹھیں یہاں سے کہ ہم ڈسپلن لوز پسند نہیں کریں گے. انشاءاللہ بڑا آسان کام ہے، پھر کبھی نہیں ہوگا جب آپ کے سینے میں دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی. ایک اور چیز، میں ایک دفعہ نا کافی سال پہلے ایک سکول میں گیا بطور چیف گیسٹ. وہاں کی جو پرنسپل صاحبہ تھی نا، پلس وہ چیئرمین تھیں ادارے کی، ایمن آباد کی بات ہے. میں نے بھی جب لفظ بولا ہے نا تو تعلیم و تربیت ہی بولا ہے، میں نے بھی جب بھی بولا ہے. لیکن وہ واحد خاتون میں نے دیکھی، ان کے بعد بھی میں نے نہیں سنا. انہوں نے جب اپنی تقریر کی تو چونکہ ان سے پہلے سب نے تعلیم و تربیت کے لفظ بولے تھے، انہوں نے تربیت اور تعلیم کا لفظ بولا. پہلے تربیت اور پھر تعلیم کا. اس پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیں، اگر اچھی بات مل جائے اس میں سے بھی. تھوڑی سی ڈسپلن کے معاملے میں تربیت ہو جائے، ڈسپلن کے معاملے میں ہدایات ہو جائیں، تربیت ہو جائے، پھر تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے، زیادہ بینیفٹ ملے گا. اور ایک اور بڑی اہم بات ذہن نشین کر لیجئے گا، اگر ٹائم ملے تو نوٹ کر لیجئے گا، جا کے بھی آپ نوٹ کر سکتی ہیں کہ آپ نے کبھی غور کیا یہ جو بچے صبح اسمبلی ٹائم لیٹ آتے ہیں ان کا قصوروار کون ہے؟ کبھی کسی استاد نے شاید غور نہیں کیا ہوگا. آپ ریسرچ کر لیں، میری بات ختم ہونے کے بعد مجھ سے سوال کر لیں، میں دلائل کے ساتھ حقائق بیان کر کے آپ کو مطمئن کروں گا انشاءاللہ. جو بچے لیٹ آتے ہیں یہ ذمہ داری نہ پرنسپل صاحبہ کی ہے، نہ وائس پرنسپل صاحبہ کی ہے، نہ چیئرمین کی ہے. وہ ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں اپنا حق، جو بھی فرائض ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. آپ استاد بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اسمبلی اسپیکر آن ہو گیا، ہمارے کلاس میں کتنے بچے تھے اور کتنے موجود ہیں؟ جس دن یہ غور کر لیں گے نا انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا. جس دن آپ غور کر لیں گے نا، مثلا میری کلاس ہے مثال کے طور پہ 30 بچے ہیں، اب میں تو 15 منٹ پہلے آیا ہوں، اب میں کلاس میں بھی موجود ہوں، سپیکر آن ہو گیا ہے، اسمبلی شروع ہو گئی ہے.
مجھے نظر نہیں آتے میرے سامنے 5 بچے کھڑے ہیں، 30 میں سے 10 کھڑے ہیں، 12 کھڑے ہیں، 15 کھڑے ہیں، 20 کھڑے ہیں، 30 کھڑے ہیں. جس دن ہم یہ غور کریں گے پھر ہماری ذمہ داری بن جائے گی. اللہ کی قسم استاد کی توہین ہے. اسمبلی شروع ہو گئی ہے اور 30 میں سے 5 بچے کھڑے ہیں، کسی بھی اسکول کی بات ہو. جب آپ اس پوائنٹ پہ غور کریں گے، ٹیچر ذمہ دار ہے. اگر اس نے تربیت کی ہوگی، بتلایا ہوگا بچوں کو کہ میں 15 منٹ پہلے آ کے کھڑی ہوں آپ سے، آپ لیٹ کیوں آ رہے ہیں. یہ ہماری جو ہیڈ ہیں یہ آپ کے لیے نمونہ ہے، یہ کبھی لیٹ نہیں ہوئی. میری پوزیشن موسٹلی اب تک دیکھ لیں، وہ مہینے میں 1-2 دن ذرا لیٹ ہو جاؤں، اور مجھے رائٹ بھی ہے، میری رات کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں 7:30 سے پہلے اپنے دفتر میں موجود ہوں. استاد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ لیٹ آئے، خود بھی لیٹ آئے. ہیڈ کو بھی نہیں زیب دیتا. استاد کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ وقت کی پابندی نہ کرے. استاد کے لیے یہ عزت کا مقام ہے کہ وہ وقت کی پابندی کرے اور خود کریں، پھر اپنے بچوں کو کلاس میں پابند بنائیں کہ جب اسمبلی شروع ہو کلاس حاضر ہونی چاہیے، اکثریت حاضر ہونی چاہیے. یہ استاد کا کام ہے. اس پوائنٹ پہ غور کریں ذرا. میں اس لیے دہرا رہا ہوں اپنی بات کو کہ آپ کی کلاس کے بچے لیٹ آتے ہیں، آپ کی توہین ہے. آپ ان کی تربیت کریں، انہیں پالش کریں، انہیں بتلائیں. جس طرح ہمارے لیے صبح کی نماز فرض جو ہے پڑھ کے آئے نا، بڑا اطمینان ہوتا ہے. کسی وقت خدا نہ کرے رہ جاتی ہے، یقین جانے سارا دن مزہ ہی نہیں آتا. اسی طرح طالب علم جو ہے وہ اسمبلی میں آئے گا، تلاوت سنے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نعت سنے گا، دعا پڑھے گا، قومی ترانہ پڑھے گا، کوئی حدیث سنے گا، کوئی جو بھی ہدایات ہیں وہ سنے گا. اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے. والدین بھی اس سے الگ نہیں ہے. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اسکول ٹائم سے پہلے اپنے بچوں کو اسکول پہنچائیں تاکہ وہ تلاوت بھی سنیں، اللہ کا قرآن بھی سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عظمت اور شان کے جو نعت ہے وہ بھی سنیں، دعا بھی پڑھیں، قومی ترانے میں بھی شریک ہوں. یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہوگا. اس پہ میرا دعویٰ ہے کہ کبھی کسی استاد نے غور نہیں کیا ہوگا. صبح سے آپ ریسرچ کریں، تو ہفتہ لگائیں کتنے بچے ہیں میری کلاس میں، اسمبلی شروع ہوئی ہے اس وقت کتنے ہیں، بعد میں کتنے آ رہے ہیں، اینڈ پہ کتنے آ رہے ہیں. جب یہ بات آپ کے یہاں پہ کھٹکے گی، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ پروگرس جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی. یہ ساری ذمہ داریاں استاد کی ہیں. استاد پر بہت باری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. استاد غلط پڑھا دینا، گھر میں والدین کہنا یہ بیٹا سپیلنگ غلط ہیں، وہ بچہ کہتا ہے نہیں ساڈی میڈم نے جو پڑھایا وہ ٹھیک ہے، ہماری میڈم نے جو پڑھایا. اتنا بچہ یقین رکھتا ہے اپنے استاد پر، رکھنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے. تو اگر اتنا رکھتا ہے تو آپ اس کی تعلیم بھی بہتر دے سکتی ہیں، آپ اس کو تربیت بھی بہتر کر سکتی ہیں. اساتذہ کے اندر بڑے نقائص ہیں، بعض کے اندر بڑے نقائص ہیں. ہم نے بڑا کچھ دیکھا ہے. اب کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے، گئے ہیں تو کلاس کو نا ٹیچر نے ایسے کھڑا کیا ہوا سب کو، ساری کلاس. کیا بات ہے جی، شور کرتے تھے. ایسے استاد کو استاد کہلانے کا حق ہے قطعاً بھی نہیں ہے. سزا تو استاد کو دینی چاہیے، بچوں کو کیوں دینی چاہیے؟ کلاس میں استاد ہو اور بچے شور کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟
نہیں یقین آتا تو اس خادم کو کسی کلاس میں بلا کے دیکھ لیں. اور میں نے دکھایا لوگوں کو, سینئر استادوں سے پوچھ لیں, میرے ایکس پرنسپل گواہ ہیں اس چیز کے. میں نے 9th کو اسلامیات پڑھا کے کافی دن دکھایا. میں نے کہا آپ دیکھ لیں, جتنے وقت میں کلاس میں ہوں گا اگر کوئی بچہ ایسے بھی دیکھ لے تو میں ذمہ دار ہوں. آج بھی کہتا ہوں, میں خوشی محسوس کروں گا کوئی مجھے بلائے ایک پیریڈ کے لیے کہ سر ہمیں منظر دکھائے, میں آپ کو دکھاؤں گا. کوئی اور سکول والا بھی اپنے کلاس سکول میں بلانا چاہتا ہے تو مجھے بلا لے, میں انہیں بتاؤں گا ڈسپلن کیا ہوتا ہے. میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یہ چیئرمین جو ہوئے اس لیے ایسا ہوگا. میں نے بڑے چیئرمین دیکھے ہیں, میں کیا بتاؤں ان کے بارے میں. سیٹوں پہ بیٹھ کے سوئے ہوتے ہیں, سیٹوں پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. اور میں یہ بات یہاں کہنا چاہوں گا, میں آپ کو بالکل کہنا چاہوں گا, جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں پرائیویٹ, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے, وہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں. کیونکہ سکول ہے نا, انہوں نے کھولا ہی اسی لیے ہے. اچھی پڑھائی کروائیں گے تو اور بچے آئیں گے. لیکن جو ڈسپلن ہے یہ آپ کو 100 میں سے شاید 5 سکولوں میں ملے, ورنہ شاید 1-2 میں ملے. کچھ سال پہلے ایک افطاری پہ ہم اکٹھے تھے سارے لوگ, بات شروع ہو گئی, سارے اسکولوں کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے بچوں کو کوسنا شروع کیا, کسی نے والدین کو کہنا شروع کر دیا. میں واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا پہلے سب سے ہماری اصلاح ہونی چاہیے, ہماری اصلاح ہونی چاہیے. جو سکولز کے ہیڈ ہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے پہلے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, وہ اپنے بچوں کو کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ نماز پڑھو؟ ایک مثال دے رہا ہوں, نہیں کہہ سکتا, اس کو بنتا ہی نہیں کہنا. پہلے وہ نماز پڑھے, پھر اپنی بیوی کو کہے, اپنے بچوں کو کہے. اس کا حق بنتا ہے, اسے کہنا چاہیے. اب اولاد اگر فرما بردار بھی ہوگی تو وہ کہے گی ابا خود تو نماز نہیں پڑھتا, ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو. تو میں نے وہاں عرض کیا جو سکولز کے ہیڈ ہیں پہلے ان کی تربیت ہونی چاہیے. یہ ابھی پیچھے کوئی سال کی بات ہے, ہمارے ایک صاحب ہیں, ان کا سکول ہے ادھر راہ والی سائڈ پہ, انہیں بڑا شوق ہے ٹیچرز کو ٹریننگ دینے کا. اور اللہ کے فضل سے میں جب بھی انہیں ملا ہوں میں نے ان کو کہا ہے, ان کے سامنے کہا ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں نا, یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی اثر نہیں ہوگا, پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جب ان کے دفتر میں داخل ہونا 5-6 اتنی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں, ایم اے اسلامیات, ایم اے فلاں ایسے پیچھے لگی ہوئی ہیں. تو نیک بہت ہیں, مجھ سے زیادہ نیک ہیں, اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے. اور درس وغیرہ بھی وہاں کرواتے ہیں. مجھے انہوں نے بلا لیا کہ آپ نے مغرب کے بعد درس دینا ہے, میں بھی چلا گیا. جب میں گیا تو اللہ جنت نصیب کرے, چٹھا صاحب یہاں ہوتے تھے, جنرل مینیجر, وہ میرے ساتھ تھے. گاڑی جو ہے وہ ان کے دروازے پر ڈرائیور صاحب نے جا کے روکی, گاڑی اندر چلے گی ان کے دفتر کے بالکل دروازے کے آگے. کھلا سکول تھا, کھلے علاقے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. جب میں اترا نا تو میرے پاؤں کے نیچے بھینس کا چارہ تھا, پٹھے جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں, اور ان کے دروازے کے بالکل آگے وہ ڈیر لگا ہوا تھا. حالانکہ ان کے پاس سائڈ پہ جگہ کافی تھی, پیچھے گھر تھا, کافی کھلا سکول تھا. میں نے اترتے جب انہوں نے سلام لی, میں نے کہا جناب مجھے رکھی ہیں اجے؟ ہاں جی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یا تو یہ ہے نا کہ اور جگہ کوئی نہیں تھی. اب اگلی بات, جب ہم دفتر میں داخل ہوئے, ملازم کو بلایا, چائے لے کے آؤ.
4 بندے 3 ہم تھے، ایک وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے کر کے وہ 2 کپ ادھر سے ادھر پکڑ کے وہ لے کے آیا، کہا انڈے بھی لے آؤ، ہاتھ پہ 4 انڈے رکھ کے لایا، یہ جیسے شیشہ ہے ٹیبل کے اوپر، ایک ادھر رکھا، ایک ادھر رکھا، ایک ادھر رکھا، ایک ادھر رکھا۔ جس کی اپنی تربیت نہیں ہوئی اس نے کسی کی تربیت کیا کرنی ہے، جس کو خود ڈسپلن کا نہیں پتا۔ اب ایک دفعہ میرے ہتھے چڑھ گیا، قلعہ دیدار سنگھ میں نا ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ تھی، مجھے بلا لیا انہوں نے، میں گیا وہاں پہ، شاید ان کا خیال ہو کہ میاں صاحب ہماری تقریریں شیریں سن کے جائیں گے۔ میں گیا تو ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا تھا، میں نے انہیں کہہ دیا کہ نعت تلاوت نعت کے بعد نا اب مجھے ٹائم دے دیجئے، میں نے واپس جانا ہے۔ اب بڑے چیئرمین صاحب ٹائیاں شائیاں لگا کے بڑے ویل ڈریس بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 200-250 استاد بھی بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، سارے بڑے پرفیوم شم لگائے ہوئے تھے سارے۔ میری باری آئی، میں مائک پہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے۔ میں نے ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ کو ٹچ ہی نہیں کیا، ٹیچرز کو اللہ کی قسم نہیں ٹچ کیا۔ میں نے کہا پہلے ان کی اور میری تربیت ہونی چاہیے، یہ جو آگے اسکول مالکان بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ٹیچرز کو لے کے، اور حقیقتاً ہماری پہلے تربیت ہونی چاہیے۔ باتیں ہم بڑے خوبصورت کرتے ہیں، لیکن بہت سارے اسکول مالکان کا عمل نہیں ہے۔ باتیں کرنی آسان ہے، کام کرنا اور بات ہے۔ تو میں نے کو آدھا گھنٹہ لگایا، میں نے ٹیچرز ٹریننگ کی ورکشاپ کی بات ہی نہیں کی، کلیپنگ خوب بچیاں بچا رہی تھیں جو پیچھے ٹیچرز آئی ہوئی تھی نا۔ میں السلام علیکم لے کے گاڑی میں بیٹھا، میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد مجھے کسی نے بلایا ہی نہیں، اور بلانا بھی نہیں ہے۔ کام کرنا اور بات ہے، ہم نے کام کیا ہے، اعلانیہ کیا ہے اور کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، آئیں کوئی ہمارا مقابلہ کر کے دکھائے۔ باقی قسمت کے فیصلے ہیں، تھوڑا دینا زیادہ دینا یہ مالک کی مرضی ہے، اس کی تقسیم پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں نہیں پتا لوگ کیا کر رہے ہیں، اچھی بات ملے گی تو ضرور لیں گے، بیٹھ جائیں آپ، اچھی بات ملے گی تو ضرور لیں گے، لیکن اگر کوئی غلط کر رہا ہے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے یا اپنی انکم بڑھانے کے لیے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں غرض ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم نے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ عزت اللہ نے پہلے دن سے دی تھی، اللہ کے فضل سے آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو میں نے آج بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے، آپ کو بتلایا ہے، خدا کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری یہ ان صاحبان سے بھی ریکویسٹ ہے، آپ سے بھی ہے، ہیڈ سے بھی، اپنے آپ سے بھی ہے کہ اگر کہیں سے اچھی چیز ملے گی تو ہم لیں گے، لیکن اگر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم اپنا کام کریں گے، ہم لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ آپ کو بھی درد ہونا چاہیے، والدین کس طرح پیسے دیتے ہیں ہمیں، فیسیں کس طرح دیتے ہیں، کاپیوں کے اخراجات، کتابوں کے، یونیفارم کے۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم وہ بچے آتے ہیں ہم ان پر پوری توجہ دیں، ہم ان کی تعلیم بھی دیں، ان کو تربیت بھی دیں، یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور کوئی بھی جو ذمہ داری پوری نہیں کرتا، کوئی بھی، وہ چاہے میری ذات ہے، کیا وہ اس کا خدا نہیں ہے؟ اس کے لیے سزا جزا کوئی نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ اگر یہ باتیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں تو انسان آج سے کل اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بھی جو انسان اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ میری جو چند درخواستیں تھیں، اس پہ پوری ذمہ داری سے غور کیجیے گا، اور میں یہاں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا
سارا سٹاف تو نہیں بیٹھا ہوا نا، اتنی یہاں جگہ ہی نہیں تھی. جو لوگ یہاں نہیں ہیں بات تو ان سے بھی ہوتی رہتی ہے. میرا یہ پیغام پہنچائیں ان تک بھی. عام باتیں تو 1 سیکنڈ میں پہنچتی ہیں نا، بس ایک کو بتا دیں باقی سب میں پہنچ جاتی ہیں. تو یہ جو باتیں آج میں کہہ رہا ہوں یہ پہنچائیں، یہ اپنے گھروں میں بھی پہنچائیں. آپ کی سسٹر ہوں گی، کسی کی سسٹر ہو سکتی ہے کسی اور اسکول میں کام کر رہی ہوں، اپنی کزنوں کو بتائیں جو کہیں اور کام کر رہی ہوں. اور ایک اور بات میں نے 3-4 دفعہ یہ کہا ہے کہ باتیں لوگ بڑی بڑی خوبصورت کرتے ہیں. میں اپنی عادت کے مطابق آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک میری بات پر یقین نہیں کرنا، میں خود کہہ رہا ہوں میری بات پہ یقین نہیں کرنا جب تک عملاً نہ دیکھ لیں یا مقناطیس لگا کے نہ دیکھ لیں کہ واقعی جو کہہ رہے تھے وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا آپ پہلے سے جانتے ہیں وہ ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو ضرور مان لیجئے گا، اگر نہیں ہے تو میٹنگ میں بھی کھڑے ہو کے اگر کہہ دیں گے تو اللہ کے فضل سے میرا وعدہ ہے کہ میں خوش ہوں گا، میں ناراض نہیں ہوں گا کہ سر آپ نے یہ بات کی تھی لیکن آپ کا تو اپنا عمل نہیں ہے. انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے میں بیٹھا ہوں. ابھی ہمت اتنی نہیں رہی، مصروفیت اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں، رات کو بھی ہوتی ہیں، لیکن میں پوری دیانتداری کا، میرا ضمیر اس معاملے میں بالکل مطمئن ہے. میں کہتا ہوں انسان، باقی اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو، انسان دعویٰ نہیں کر سکتا. جنتی انبیاء کی جماعت، صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، رائی کے دانے برابر بھی کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، یہ رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. لیکن اہمیں خیالات آتے ہیں کہ ہر بندہ فیصلہ تو کر سکتا ہے میں جنتی ہوں گا کہ جہنم میں ہوں گا. میں جب قبر میں جاؤں گا یا جاؤں گی تو میرے مناظر کیا ہوں گے، کیا ساتھ ہوگا، اندازہ تو لگا سکتا ہے. باقی وہ مالک ہے، وہ چاہے تو کسی کی عبادت کو قبول ہی نہ کرے، وہ چاہے تو گناہ گار کو معاف کر دے، یہ اس کی مرضیاں ہیں. لیکن خاص طور پہ میرا ضمیر 101% اس معاملے میں مطمئن ہے، اس معاملے میں کہ میں نے اپنے اداروں میں جو کام کیا ہے، جو کر رہا ہوں، میں پوری نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ اگر میں آپ کو غلط کہہ رہا ہوں تو میرا اللہ تو جانتا ہے نا. پوری محنت، اپنی ہمت، اپنی بساط کے مطابق، اس درد کے ساتھ. بچوں کا بھی درد ہے، سٹاف کا بھی ہے، بلڈنگ کا بھی ہے، بچوں کی سہولتوں کے لیے بھی ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اور علم میں ہے کہ آپ کو یہاں فلٹر کا پانی 100% صاف اور شفاف مل رہا ہے. میں نے یہ 2-3 مہینے بھی تحقیقات، ریسرچ کروائی تھی کسی اسکول میں. یہاں کسی نے 10,000 روپے کا فلٹر نہیں لگوایا، گندا پانی بچوں کو مل رہا ہے، اساتذہ کو مل رہا ہے. خود تو نیسلے کے پانی پیتے ہوں گے نا. اللہ کے فضل سے ہمارا جب سے فلٹر پلانٹ لگا ہے، میں بھی وہی پانی، میرا صبح میرے جو سیکٹری صاحبان ہیں وہ بھر کے وہی رکھتے ہیں. اللہ کے فضل سے میں سارا دن وہی پیتا ہوں، اللہ کی مہربانی سے. انشاءاللہ مزید جتنی اللہ ہمت دے گا، طاقت دے گا، انشاءاللہ کوشش ہے مزید کچھ کام کرنے کی. کچھ ہمارے آگے سے کچھ پروگرامز ہیں. اس بلڈنگ کے اوپر ہم نے 1-2 اور ہال بنانے ہیں، اور جو پائلٹ ہال ہے اس کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ایک تو مکمل ایئر کنڈیشن کر دیا جائے، اور وہاں پہ جو سیٹیں جس طرح ضلع کونسل ہال کی سیٹیں ہیں یا الحمرا ہال کی سیٹیں ہیں یا شادمان ہال آپ نے دیکھا ہوگا، اس طرح ہمارے وہاں پہ کوئی پروگرام ہے کہ جتنی بھی وہ جگہ ہے اس کو سٹینڈرڈ وائز مزید بہتر کر کے، جس طرح ہمارا یہ پروگرام تھا اللہ نے یہ بھی کامیاب کر دیا، ورنہ اس کا بھی کوئی تصور نہیں عام اسکولوں کے اندر.
اور یہ بھی ہمارا پروگرام ہے کہ اس دیوار کو ہم گرا کے اگلا دفتر اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. یہ باقی اللہ کو پتہ ہے، ہماری پلاننگ ہے. ابھی تو وہ جو دور گزرا ہے کرونا کا، اس میں سے گزر رہے ہیں، اس میں سے امتحان پہ امتحان آ رہے ہیں، کئی مسائل کئی مسئلے جو ہیں وہ درپیش ہیں. تو انشاءاللہ جو ہی ذرا فارغ ہوں گے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ نے مشکل وقت کچھ نکال دیا، کچھ نکال دے گا، تو انشاءاللہ مزید اللہ نے ہمت دی تو ہم یہ تھوڑی سی سیٹنگ جو ہے اس میں چینج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. باقی جو اللہ کو منظور ہے. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. آپ اچھے استاد ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو پالش کرنا چاہیے. میں نے اکیڈمیز کا بھی ذکر کیا ہے. خدا کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اسکول میں جو رویہ ہے آپ کا بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، اسکول میں جس ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں، 4 بچے کم پڑھا لیں، لیکن اکیڈمیوں میں بھی اپنے طریقہ کار کو، اپنی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو بہتر رکھیں. یہ نہیں کہ آپ یقین جانیں کہ میں اپنے گھر میں بھی ڈسپلن کے ساتھ رہتا ہوں، اللہ گواہ ہے. یہ نہیں کہ میں گھر میں کسی سے بات نہیں کرتا یا میں فرینک نہیں ہوتا یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا یہ میرا گھر ہے، چلو یہ کپڑے ادھر پڑے ہوئے، یہ چیز ادھر پڑی ہوئی ہے، ایسے نہیں. جو عادت پڑی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے وہ ہر جگہ، مسجد میں بھی وہ عادت نظر آئے گی میری، میں لوگوں کو میرے گھر میں بھی نظر آئے گی، میرے اسکول میں بھی نظر آئے گی. میں کسی اور اسکول میٹنگ میں ہوں گا وہاں بھی نظر آئے گی. اللہ کے فضل سے وقت کی پابندی بھی نظر آئے گی، سوائے شادیوں کے، کیونکہ وہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو پہلے بیٹھ کے کیا کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ بھی یہ عادت بنائیں جو اسکول میں آپ کو عادت ڈالی جاتی ہے ڈسپلن کی، صفائی کی، دیگر معاملات کی. تو آپ اپنے آپ کو اس کا عادی اپنے گھروں میں بھی بنائیں. انشاءاللہ آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے معیار بھی بڑھے گا، آپ کے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں آپ کی عزت بڑھے گی. بچوں کے اندر آج شاید بچے اس چیز کا اندازہ نہ لگا سکیں، بلکہ یہ تو عمر ایسی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے 6 سے 8ویں تک مجھے نالائق کو مانیٹر بنایا ہوا تھا. اور کیوں بنایا تھا کہ میں کو مہینے میں ایک ان کی دعوت کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور 7 منڈی ہوتی تھی، 2-4 بچے ہم لا کے پھل وغیرہ دیا کرتے تھے. پڑھایا ہمیں کچھ نہیں، ہیں استاد، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، لیکن وہ چیز نہیں ہے، وہ رسپیکٹ نہیں ہے. ان کے مقابلے میں صوفی دریس صاحب تھے، اللہ کی قسم، اللہ قیامت تک بھی زندگی دے دینا تو ہمارے ہاتھ ان کے لیے مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے اٹھتے رہیں گے. ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے. اور 72 کے قریب بچے کم از کم ہوتے تھے ان کی کلاس میں. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے کمرے اسے دگنے ہیں. 72 کے تعداد ہوتی تھی. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کا رزلٹ گواہ ہے کہ انہوں نے 100% رزلٹ دیا اپنا 9th-10th کا، ہمیشہ دیا. اور ان کی کلاس کا کوئی بچہ چھٹی کرتا تھا تو سوچ سمجھ کے کرتا تھا. ہمارے اندر وہ اگر چیز پیدا ہو جائے نا تو یقین کریں بڑے مسئلے صاحب بہتر ہو سکتے ہیں. اور پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، کسی افسر کی جرأت کم ہوتی تھی کہ صوفی صاحب جناب لیکچر دے رہے ہیں اور کوئی ان کے کلاس کے اندر پاؤں رکھ لے. ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. بڑے شاگرد ہیں گجرانوالہ کے، یہ جتنے MBBS ڈاکٹر ہیں نا پرانے بیٹھے ہوئے، سارے ان کے شاگرد ہیں. ڈاکٹر کیپٹن امان اللہ صاحب نے ان سے میٹرک کیا. یہ کالی روڈ پہ بھی ڈاکٹر، بڑے ڈاکٹر اس وقت بھی ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے میٹرک کیا ادھر سے. اس لیے ہمیں اچھا بننا چاہیے. ہمیں اللہ نے استاد بنایا ہے، ورنہ دیکھیں کوئی سلائی کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے. روزی کے اللہ نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں. تو جس طرح اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے انسان بنا کے تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ، اور میں کہتا ہوں استاد بھی تمام مخلوقات میں سے اس طرح اعلیٰ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی معلم بن کے آئے تھے. یہ استاد کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے. لیکن کاش اللہ ان استادوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو استاد کے نام پر دبا ہے.
داغ ہیں، پڑھاتے کچھ نہیں، آتے نہیں اسکولوں کے اندر، بڑے مسائل ہیں، بڑے مسئلے ہیں، اور میں اس لیے بھی بہت سے مسائل سے واقف ہوں کہ میرا صحافت سے بھی تعلق ہے۔ ایک دفعہ میں نے چھاپا مارا، یہ مفتی بشیر صاحب کی مسجد ہے قبرستان روڈ پہ، گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، یہ بڑی دیر کی بات ہے۔ تو اسکول میں، کیونکہ کلاسز اسکول میں آج بھی ٹیوشن پڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی کسی کو، گورنمنٹ اسکول میں کوئی پڑھا رہا ہے تو نجائز طریقے سے پڑھا رہا ہے۔ تو ہم اس راؤنڈ پہ نکلے تھے 4-5 لوگ صحافت کے حوالے سے۔ اللہ کی قسم جب ہم وہاں پہنچے، استاد سگریٹ بھی پی رہے تھے، یہ وہ سارے دوڑ لگا کے دوڑیں لگائیں ہمارے آگے انہوں نے۔ مجھے بتائیں بچوں پہ کیا اثرات پڑے ہوں گے۔ آج کئی استادوں نے دکانیں لے کے، دکانیں گھروں میں نہیں، دکانوں پہ شٹر اوپر اٹھا کے نیچے کر کے بچے اندر بٹھائے ہوتے ہیں ٹیوشن پہ پڑھانے کے لیے، نہ بیٹھنے کے لیے صحیح جگہ، نہ پڑھنے کے لیے صحیح جگہ۔ تو لیکن جو اچھے استاد ہیں نا، آج بھی ہیں، رہیں گے، اللہ کے فضل سے وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا نا کہ میں گورنمنٹ کالج میں وہ الوداعی پارٹی تھی، میں حیران رہ گیا الوداعی پارٹی دیکھ کے۔ میں نے زندگی میں ایسی پارٹی نہیں دیکھی، یہ بھی 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ تمام ایکس پرنسپلز گورنمنٹ کالج کے، اسلامیہ کالج کے، یہ گورنمنٹ کالج کے حال میں ہوئی تھی، تمام ریٹائر شدہ پرنسپل جنہوں نے اپنے کالج بنائے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں آئے تھے۔ اتنا بڑا فنکشن اور اتنے بڑے کھانے۔ ایک پروفیسر شریف صاحب کے اعزاز میں، پروفیسر شریف صاحب یہاں بھی ہمارے 2-3 دفعہ تقریر کر کے ہیں، اردو کے پروفیسر تھے، میرا بڑا اچھا تعلق ہے، فون پہ بھی بات ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ۔ اتنی عظیم الشان انہوں نے ضیافت کی کہ وہاں پہ یہ بتلایا گیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں جب سے یہ کالج بنا ہے یہ پہلی الوداعی پارٹی ہے اس لیول کی۔ اور وہ کیوں تھی؟ عظیم انسان ہے، عظیم استاد، بہترین۔ تو ان کے اعزاز میں اتنی بڑی مجلس، میں کہتا ہوں کم از کم 2-4 لاکھ روپے لگا ہوگا کھانے کے اندر۔ اتفاق ایسا ہے کہ میرے ساتھ یہ قاری طیب صاحب جو میرے کتابیں لکھتے ہیں نا، یہ بھی میرے ساتھ، میں ان کو لے کے گیا تھا۔ اتنی بڑی، میں حیران ہو گیا، اور انہوں نے کہا اس کی تاریخ میں پہلی پارٹی ہے یہ۔ عظیم انسان ہے وہ، ان کی گفتگو سنیں نا پروفیسر شریف صاحب کی، تو ایسے جیسے پھول جڑتے ہیں ان کے۔ کبھی موقع ملا تو میں انہیں کہوں گا آپ کو آ کے لیکچر دیں، انشاءاللہ میرا رابطہ ہے ان کے ساتھ، تعلق اچھا ہے ہمارا۔ تو کوشش کریں آئیں، ہم بھی بہتر بنیں، اچھے بنیں۔ یہ مت دیکھیں باقی لوگ کیا ہیں، اپنا اپنا اچھا کریں۔ ہم نے اپنے اپنے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اپنے اپنے معاملات کو نپٹانا ہے، اپنی اپنی رسپیکٹ بنائیں انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ کس طرح پکڑتا ہے۔ تو میری آخر میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں، درخواست ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے، جو میں نے درخواستیں کی ہیں، اس میں اہم پوائنٹ جو ہیں وہ اپنے ڈائریوں پہ ضرور نوٹ کیجئے گا، اور کوئی ایسا اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کے لیے مشکل ہو۔ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ عمرہ کرنے جائیں، اللہ آپ سب کو کروائے۔ بار بار کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا ابھی انتظام نہیں ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی زحمت اٹھائے، یہ آپ اس پر عمل کر کے اپنا بھی نام روشن کر سکتے ہیں، ہمارے بھی سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں، ادارے کا نام بھی مزید روشن کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو بچے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان سب کو زندگی دے، یہ آپ کو بھی دے، یہ بڑے ہو جائیں گے، آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، یہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ میں نے ابھی ایک استاد کے بارے میں بتایا جنہوں نے مجھے مانیٹر بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے، میرے استاد ہیں، اللہ ان کو عزت دے، زندگی دے، لدے والے وڈائج کے ہیں، میں حیات ہیں، لیکن میرے دل کے اندر وہ رسپیکٹ نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ کاش وہ اس دور میں ہمیں پڑھاتے، ہمیں کوئی نالج دیتے۔
ان کے مقابلے میں صوفی ادریس صاحب کی بات کی. اب دونوں باتیں فرشتے لکھ لی ہیں, اور کسی کی غیر موجودگی میں جو بات ہو نا وہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ میرے سامنے میری تعریفیں کرتے رہیں, اگر کسی اور جگہ بات اچھی کریں گے وہ بھی میرے فائدے کے لیے, نقصان دہ کریں گے وہ میرے نقصان دہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں دعا کی جائے نا وہ بڑی اہمیت کی رکھتی ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتی ہے. یہ آج کا یہ میں نے محنت کی ہے اپنی بساط کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق, اور صرف مقصد یہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت بہتر ہو جائے, آپ کا مقام, آپ کا وقار بلند ہو جائے, اسکول کا نام اور چاند لگ جائیں. یہ ہماری کوشش ہے, یہ ہماری سٹرگل ہے, اور انشاءاللہ جب تک میں بیٹھا ہوں اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے میں اپنی اس محنت کو اسی طرح جاری رکھوں گا. میرے بعد کیا ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پتہ, وہ رب جانے یا کرنے والوں کو کام جانے. میں جب تک ہوں انشاءاللہ آپ مجھے بغیر ڈسپلن کے نہیں پائیں گے, آپ مجھے کسی فیل بچے کو پاس کرتے ہوئے نہیں پائیں گے, آپ مجھے کسی پاس بچے کو فیل کرتے ہوئے نہیں پائیں گے. میری کوئی سفارش ایسی نہیں, کسی کے سامنے کوئی مائک لال نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کسی ٹیچر سے کہا اس بچے کو پاس کرنا ہے, اس کو فیل نہیں ہونے دینا, اس کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کے پاس جو بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں ان کے بارے میں بھی اسپیشل اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں, آپ ٹیوشن پڑھائیں, یہ پابندی نہیں ہے, پڑھائیں, محنت کریں, رزلٹ اللہ پہ چھوڑیں. وہ بھی ٹیچر کئی بد دیانت ایسے ہوتے ہیں, وہ بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں نا ان کے نمبر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ والدین خوش ہو جائیں, وہ کل کو پوچھیں نا آپ کے پاس ٹیوشن پڑھتے رہے ہیں. یہ وعدہ کر لیں اللہ سے جو حق کسی کو ہوگا وہ دیں گے, جو نہیں ہوگا وہ نہیں دیں گے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ دیکھیے گا کہ ہماری اور آپ کی عزت میں مزید کتنا اضافہ ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. خالص دودھ خالص ہی ہوتا ہے, زمزم کا پانی بھی ملا لیں تو وہ خالص نہیں رہتا, حالانکہ زمزم کا پانی بڑا اعلیٰ پانی ہے, لیکن خالص دودھ خالص ہی ہوتا ہے, خالص کام خالص ہی ہوتا ہے. بالکل خالص کریں, اپنی محنت کریں, اپنی توجہ سے پڑھائیں, اور بکس کا لیسن جو ہیں اس کی سٹڈی کر کے تیاری کر کے آپ بچوں کو پڑھائیں. جب ہم جمعہ پڑھاتے ہیں نا تیاری کر کے پڑھاتے ہیں تو ہمیں لطف ہی کچھ اور آتا ہے, مزہ ہی کچھ اور آتا ہے. جب تیاری کے لیے نہیں وقت ملتا تو پھر ایویں وقت پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم ہر اچھی بات پر عمل کریں اور ہر بری بات کو ہم چھوڑ دیں. اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کوئی سوال کریں, کھلی اجازت ہے, کھل کے آپ بات کر سکتے ہیں. میری خواہش ہے, میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سوال اٹھائیں, سوال کریں. کو اگر میری سمجھ میں چیز نہیں آئی, میرے ذہن میں نہیں ہے, میں نے بیان نہیں کی, وہ بھی آپ کر سکتی ہیں. یا میں نے جتنی گفتگو کی ہے اس حوالے سے اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں یا کوئی ایسی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو ہر سوال کا جواب دلائل کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ دوں گا. اور جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے میں اس سوال کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. شکریہ.